بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ عرصے سے یہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، کچھ لوگ اپنی مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جی کچھ بہت ہی خاص لوگ جو عمران خان صاحب کے قریبی لوگ جو قریب رہے عمران خان صاحب کے، وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ مطلب گواہی دینے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی کوئی اپروور بھی سامنے آ سکتا ہے، مطلب ہے کہ وعدہ معاف گواہ مطلب ہے کہ ان کے سامنے کوئی سامنے آ سکتا ہے، اور جو کہ عمران خان صاحب کو مختلف کیسز میں، اب کیسز کی نوعیت کی بات ظاہر ہے ابھی ڈسکس نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات ظاہر ہے کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ تو آج جو رات کے اندھیرے میں جو لاسٹ نائٹ تھی، اس میں جو آرڈیننس پاس کیا گیا اور جس آرڈیننس کے ذریعے نیب کے قانون میں ترمیم کی گئی، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ نیب کا قانون، یہ جو آرڈیننس آیا جس نے نیب کے قانون کو جس میں ترمیم کی گئی، اس آرڈیننس میں جو ایک اہم پروویژن ہے وہ اسی متعلق ہے کہ جی وعدہ معاف گواہ کے متعلق ہے کہ جی کہ کوئی بھی ایسا شخص، اس میں اس قسم کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کسی بھی جرم میں کسی کے ساتھ مطلب ہے کہ شریک کے جرم رہا ہو، یا اس کو اس جرم کے بارے میں پتہ ہو، اگر وہ اس قسم کی انفارمیشن وہ ڈسکلوز کرتا ہے، وہ اپنی ایویڈنس دیتا ہے، تو اس کے پارٹ کے اوپر جو جرم کی نوعیت ہوگی تو اس کے لیے ٹینڈر آف پارڈن، اس کے لیے معافی دے سکتا ہے چیئرمین۔ یہ چیئرمین نیب کو پاور دی گئی ہے، اور یہ کہ جی وہ جو یہ گواہی دے گا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ گواہی جو یہ دے گا وہ میجسٹریٹ کے سامنے دے گا، اور اگر فرض کریں کہ وہ کوئی چیز چھپاتا ہے، کوئی کنسیل کرتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کوئی کنسیل اس نے کی کوئی انفارمیشن، تو یہ ساری جو اس کو معافی والی جو بات ہے یہ وڈرا ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو میرا لاسٹ بھی لاگ تھا اس میں کہ اگر یہ جو جس قسم کا آرڈیننس آیا، تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کے اسپیسیفک ہے، اور انہی کو مطلب ہے کہ فکس کرنے کے لیے، تاکہ ان کو کسی نہ کسی کیس میں ان کی گرفتاری بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 14 دن جو ریمانڈ کے تھے اس کو بڑھا کے 30 دن کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ والی بات کہ جی جو وعدہ معاف گواہ کی میں نے آپ کو بات ابھی بتا دی، پھر یہ والی بات امپورٹنٹ ایک اور ہے کہ جی انکوائری سٹیج کے اوپر بھی پکڑا جا سکتا ہے کسی بھی ایکیوزڈ کو۔ اور آپ کو اتنا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ایک کیس میں جو ایک کیس ہے، جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، وہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، اور جو توشہ خانہ کا جو ان کا کیس ہے وہ انکوائری سٹیج کے اوپر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس لحاظ سے یہ ہے کہ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر تو آپ ویسے بھی کسی کو پکڑ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، اور اگر وہ انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہو رہا، اور اسی لحاظ سے انکوائری سٹیج کے اوپر بھی اب یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ آلدو آج عمران خان صاحب جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں، وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے جو بیریا ٹاؤن والا، اس میں وہ پیش ہوئے، اور وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی بشا بی بھی وہاں پیش ہوئی، اور انہوں نے اپنا جو بھی ان کا اپنا بیان تھا وہاں پہ ریکارڈ کروایا۔ اچھا، اس میں یہ جو لا ہے، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور وہ بھی اگر آپ جب اس قانون کی یہ والی پروویژن دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ بھی عمران خان یا بشا بی بی ان کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو نئی پروویژن ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی شخص کو کوئی فائدہ پہنچایا، اور اس فائدہ پہنچانے کے بدلے میں پہلے یا بعد میں آپ نے کوئی تحفہ لیا اور اس قسم کی بات، یعنی اس چیز کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا کہ یہ بھی وہ بھی نیب کے لا کے تحت، یعنی کہ اس طرح کے بھی کیس میں آپ کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جائے گا۔ ورنہ پہلے تو آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے امینڈمنٹ ایک کی تھی کہ جو 50 کروڑ سے اوپر کی ہی جو کرپشن ہوگی اس میں ہی نیب انٹرفیئر کر سکے گا، اور نیب اس کے اوپر کوگنیزنس لے سکے گا، لیکن اب جو ہے اب اس میں یہ بھی پروویژن ڈال دی گئی۔ جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح کی جو امپریشن جو اس لا سے مل رہا ہے، اس آرڈیننس سے، یہ جو آدھی رات کے وقت جو آرڈیننس ایشو کیا ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے، جس کے اوپر سائن کیا، تو یہ عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ فکس کرنے کے لیے یہ کیا گیا۔ اس میں مجھے کم از کم کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں نظر آ رہی۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ جو عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی آتا ہے تو وہ کون آئے گا سامنے۔ وہ جیسے کہ میں
مطلب ہے کہ پچھلے ریسنٹ ویکس میں بہت سے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے جو قریب ترین ساتھی ہیں جو تھے اور جو ان کی جب گورنمنٹ تھی تو ان کے بڑے اہم وزراء تھے یا ان کے قریب ترین لوگ تھے، وہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایز اپروور ایز وعدہ ماہ ہوا عمران خان صاحب کے سامنے ان کے اگینسٹ آ کے وہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے، اور پھر دوسرا دیکھیں کہ جب کیسز بنانے کی بات کی جا رہی ہے، کیسز کو پرسو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ایک تو میں پہلے ہی آلریڈی کہہ چکا ہوں اور پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے قوانین جو نیب لا کے جو قوانین میں جو ترامیم کی گئی ہیں یہ انتہائی کنڈمنیبل ہیں اور قابل افسوس ہیں، اور اس قسم کی ترامیم پرسن اسپیسیفک تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایون ادروائز بھی اس طرح سے امپاور کرنا جو ہے، آپ اگر عمران خان کی مخالفت میں آپ اس نیب کو دوبارہ امپاور کر رہے ہیں جس کی پاورز آپ نے خود پہلے کرٹیل کی تھیں، تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے۔ اور اس طرح کی ہم نے ماضی میں دیکھا بار بار عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ ابھی ہو رہا ہے، وہ مس یوز کرتے رہے نیب کو، اور اب ان کو وہی نیب اور وہ ان کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بار بار بلا رہا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوتا دیکھیں، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوتی دیکھیں۔ سو اب اگر فرض کریں کہ اس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی والی پروویژن، یہ اسی قسم کے جو قوانین ہیں جو آپ کسی دوسرے کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، یہ آپ کو بھی ہارن کر سکتے ہیں کل۔ اس قسم کی سچویشن بالکل بڑی، مجھے اس کم از کم اس قسم کی چیز میں کوئی شک نہیں، اور ہم نے بارہا مختلف رولرز کے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھا۔ اچھا، ایک اہم چیز اور جو میں آپ کو بتا دوں، جب ہم کیسز کی بات کر رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ کے بڑے سینئر لوگ آ کے کلیم یہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں، جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور وہ پی ایم ایل این کے ایک اہم ظاہر ہے لیڈر ہیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ کے بھی کافی قریب ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کچھ عرصہ پہلے کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے لیا میں 6 ارب روپے کی انہوں نے زمین لی، پتہ نہیں کہ 5000 کنال اس طرح کی کوئی بات کی کہ جو انہوں نے 6 ارب روپے کی انہوں نے زمین لی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہے اور زمین کی ویلیو بہت کم تھی، لیکن انہوں نے یہ اتنے کی لی اور یہ بہت بڑی کرپشن ہو گئی، یہ ہوا کہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ ہوا وہ ہوا، وٹ ایور جو بھی ہے۔ اور اس کے اوپر جو پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ شاید پروسیڈ بھی کر رہا ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے اگینسٹ۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جیو کا جو فیکٹ چیک ان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ مختلف جو خبریں ہیں جو فیک نیوز کو ڈسکریج کرنے کے لیے اور مختلف خبروں کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایک تحقیق کرتے ہیں، تو ان کی ایک تحقیقات کے مطابق، جیو فیکٹ چیک کی تحقیقات کے مطابق، یہ جو کلیم کیا گیا 6 بلین روپے کا کہ جی اتنی زمین انہوں نے عمران خان کی جو ہمشیرہ نے لی، وہ 6 ارب روپے کی لی، یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے، غلط بات ہے۔ وہاں کا انہوں نے ریٹس چیک کروائے، اور ان ریٹس کے مطابق اس زمین کی جو ویلیو ہے وہ 130 ملین سے لے کے 500 ملین تک ہے، مطلب ہے کہ 50 کروڑ زیادہ سے زیادہ اور کم از کم 13 کروڑ، 13 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ کے درمیان اس زمین کی پرائس ہے۔ یہ جو 6 ارب روپے والی بات کی جا رہی ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، اور انفارچونیٹلی یہی ہماری پالیٹکس میں ہوتا ہے، یہی کچھ اور کر کون رہا ہے۔ دیکھیں کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی طرف سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تارڑ صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں یہ بات کو اس قسم کی تھی، تو جب یہ کچھ آپ کے ساتھ خود دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر اگر آپ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے تو پھر کیا ہم نے سیکھا اپنے ماضی سے، اور پھر کیا ہم نے لرن کیا، اور ہم کس طرف اس ملک کو انفارچونیٹلی لے کے جا رہے ہیں۔ سسٹمز کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، صرف یہی والی بات کہ جب جو بھی کوئی حکومت میں آتا ہے، جو کوئی پاور میں آتا ہے، تو اس کا سب سے بڑی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف جھوٹے سچے کیس بنا کے تو اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے، اور اس کی جو ہے وہ اس کی پرسیکیوشن کی جائے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے ہماری پالیٹکس کا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔